ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں ایک بہت زیادہ اہم گزارش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے انٹرویو کے بعد جس طریقے سے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان جس انداز میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کے ذاتی اعمال کو اور ان کے ذاتی افعال کو جس طریقے سے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یقیناً یہ بہت زیادہ قابل افسوس بھی ہیں اور وہ کرنے والے بہت زیادہ قابل رحم بھی ہے۔ میں اپنے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے میں گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ خدا را بقول آپ کے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سیاست وہ علماء کا کام ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا سیاسی موقف رکھنا اور پھر اس سیاسی موقف کا اظہار کرنا یہ اس کی رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ آزاد ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے کسی کی تعریف کر سکتا ہے، کسی پر وہ تنقید کر سکتا ہے اور سیاسی بیان دے سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا عمران خان کے سپورٹ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب وہ مولوی نہیں رہا، اب وہ عالم نہ رہیں، اب وہ خطیب نہ رہیں، بلکہ اب بھی وہ ایک بہترین عالم دین، ایک بہترین خطیب اور ایک بہترین داعی ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ سب سے پہلے اس لیے کہ وہ انسان ہے، پھر مسلمان ہے اور پھر ایک بہترین عالم دین ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نہ وہ فرشتہ ہے اور نہ وہ معصوم عن الخطا ہے اور نہ مبرأ عن التنقید ہے۔ جب وہ سیاسی بیان دیں گے تو وہ سیاسی کارکن کے نشانے پر بھی ہوگا، لیکن یاد رکھیں تنقید کا بھی ایک حد ہوتا ہے، تنقید بھی حدود کے اندر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں آپ اسی انداز میں اس کو جواب دیں، آپ اسی انداز میں اس پر تنقید کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ذاتی اعمال کو، ان کے ذاتی کردار کو، ان کے ذاتی افعال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت زیادہ قابل افسوس بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں اور قابل رحم بھی ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بہترین عالم ہے، وہ ایک بہترین سیاسی مذہبی لیڈر ہے۔ بعین ہی اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایک بہترین خطیب ہے، ایک بہترین عالم بعمل ہیں اور ایک بہترین داعی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ مولانا طارق جمیل صاحب جب سیاسی بیان دیں گے آپ ان سے سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، آپ ان پر تنقید ضرور کریں، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ آخر میں تحریک انصاف کے کارکنان کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا اور میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن آج کل معاشرے کے اندر جو ماحول بنایا گیا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، وہ علماء کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آج کل تحریک انصاف کے کارکنان وہ علماء کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے میرا محترم بھائی، موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ خدا کی قسم اگر اسی حالت میں آپ کو موت آئی کہ آپ کے دل میں علماء سے نفرت ہو، آپ کے دل میں علماء کے لیے بغض ہو، خدا کی قسم یہ آپ کے لیے بڑی خسارے والی بات ہے، یہ آپ کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اس لیے میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان سے بھی میں گزارش کروں گا آپ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے اور ان کی قیادت سے سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، آپ ان پر تنقید ضرور کریں، لیکن حدود میں رہتے ہوئے۔ علماء کی محبت آپ کے دل سے نہیں جانا چاہیے، علماء کے ساتھ آپ کے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں علماء کے ساتھ بغض ہو، آپ کے دل میں علماء کے لیے نفرت ہو۔ یاد رکھیں یہ بڑی خسارے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں